अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 26 से 37 तक पढ़ेंगे। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 26। इन्नल्लाहा ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन। अल्लाह ताला कतन इस बात से नहीं शर्माता कि वो मच्छर या इससे बढ़कर किसी हकीर तरीन चीज़ की मिसाल बयान करे। जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं कि वो इनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद क्या है। इससे अल्लाह ताला बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हदायत देता है, और गुमराह भी करता है तो नाफरमानों को। कुफार से जब चैलेंज का जवाब न बन पड़ा और जब अल्लाह ताला ने कुरान का मौजज़ा होना साबित कर दिया, तो कुफार ने एक दूसरे तरीके से एतराज़ कर दिया कि अल्लाह ताला जो मालिकुल मुल्क है और जो किताब इतनी अजीम है, इसमें मक्खी और मच्छर जैसी हकीर चीज़ों की मिसाल देने की क्या ज़रूरत थी। तो अल्लाह ताला ने मक्खी और मच्छर की मिसाल देकर काफरों के माबूदान बातला की कमज़ोरी वाज़े कर दी, क्योंकि वो भी तो हकीर चीज़ ही हैं और अल्लाह ताला की मखलूक होने के लिहाज से सब बराबर हैं। इसमें बड़े और छोटे की बहस नहीं। मुशरकीन के शिर्क की मिसाल बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, और अगर मक्खी कुछ इनसे छीन कर ले जाए तो ये वापस भी नहीं ला सकते। बहुतों को हदायत और बहुतों को गुमराह करता है, यानी अल्लाह ताला की बयान करदा मिसालों से अहले ईमान के ईमान में इजाफा होता है, जबकि अहले कुफर के कुफर में इजाफा होता है। जैसे सूरज की रोशनी किसी के लिए मुफीद होती है और कोई इसे बुरा कहता है। एक ही चीज़ से दो तरह के असरात मुरतब होते हैं। कलाम इलाही से भी कुछ लोग हदायत पाते हैं और कुछ को वो गुमराह कर देता है। दरअसल गुमराही की बातें सिर्फ बद किरदारों को ही सूझती हैं, फिर अल्लाह भी उन्हें इस तरफ चला देता है। हदायत देने और गुमराह करने का फेल यकीनन अल्लाह का फैसला है। मानने वालों के दिल का दरवाज़ा खुल जाता है। अल्लाह तौफीक देता है। अल्लाह की मिसालें हक है और कुरान करीम भी हक है। आयत नंबर 27। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादी मीसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आयत नंबर 27 की ट्रांसलेशन। और जो लोग अल्लाह से मजबूत अहद करने के बाद तोड़ देते हैं और जिन चीज़ों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है इन्हें काटते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। इस आयत में फासिकों की सिफात बयान की गई हैं, जो ये हैं: अल्लाह से अहद को तोड़ना। इससे मुराद अहद अलस्त है, जो सुल्ब आदम से निकालने के बाद तमाम ज़रियत आदम से लिया गया था। इरशाद बारी ताला है सूरह राफ में, और जब तेरे रब ने आदम के बेटों से इनकी पुश्तों में से इनकी औलाद को निकाला और उन्हें खुद इनकी जानों पर गवाह बनाया, क्या मैं वाकई तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हमने शहादत दी, ऐसा ना हो कि तुम क़यामत के दिन को हो, बेशक हम इससे गाफिल थे। पहली सिफ्त में अल्लाह और बंदे के ताल्लुक़ का बयान है और दूसरी सिफ्त में बंदे और बंदे के दरमियान ताल्लुक़ का बयान है। अगर इन चीज़ों का लिहाज ना रखा जाए तो यहीं से फसाद की कई किस्में पैदा हो जाती हैं। कराबतदारी को तोड़ने का गुनाह बहुत बड़ा है, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा से रवायत है कि जब अल्लाह ताला सारी मखलूक को पैदा कर चुका तो रहम मुजस्सम बनकर खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने पूछा, कहो क्या बात है? कहने लगा, मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि लोग मुझे काट देंगे, कराबतदारी का ख्याल नहीं रखेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं? जो तुझे जोड़ेगा मैं भी उसे जोड़ दूँगा, और जो तुझे तोड़ेगा मैं भी उसे किता कर दूँगा। रहम कहने लगा, मैं इस पर राज़ी हूँ। आयत नंबर 28। कैफ़ा तकफुरूना बिल्लहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। ऐ लोगो, तुम अल्लाह का इनकार क्यों करते हो? हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर ज़िंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। इस आयत में दो ज़िंदगियों और दो मौतों का तज़किरा है। पहली मौत से मुराद कुछ न होना, जब अहद अलस्त लिया गया था, और पहली ज़िंदगी से माँ के पेट से निकलकर मौत तक का ज़माना है।
پھر موت آ جائے گی، پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی۔ تم کچھ نہیں تھے، پیدا کیا، دیکھنے والا بولنے والا بنایا، مردہ تھے زندہ کیا، پھر مرو گے زندہ ہو گئے، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 29 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں ساری چیزیں پیدا کی، پھر متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز پر خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ساری چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اسی طرح انسان زمین کی ہر چیز سے استفادہ کر سکتا ہے سوائے ان کے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ زمین کی آسمانوں سے پہلے پیدائش ہو چکی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تخلیق کیے۔ ہم اللہ کے نظام میں بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے پیش ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، ہمیں بنایا، زمین سے پہلے کی چیزوں کو بنایا، موت کے بعد اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر ہم اس خالق و مالک کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے گا اور کچھ تو خون کرتا پھرے گا؟ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ رب تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ذکر کی ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت دکھائی ہے جسے ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم صرف اپنے حواس سے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی دیکھ کر، چھو کر، لیکن وہی ایک شفاف حقیقت ہے۔ جب تیرے رب نے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، آج یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ امر تھا کہ آدم کو زمین میں بسانا ہے۔ آدم جنت میں رہنے کے لیے نہیں تھے، اور جانشین وہ ہوتا ہے جس کے اختیارات اس کے مالک کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ مالک کی مرضی سے ہی کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو سوائے آدم کے بااختیار اور صاحب ارادہ نہیں بنایا۔ جہاں 2 راستے ہوں گے وہاں امتحان ہو ہی جاتا ہے، چاہے تو اچھا راستہ اختیار کر لے، چاہے برا۔ اللہ تعالیٰ نے علم بھی سکھایا اور دشمن بھی پیدا کر دیا۔ حقیقت میں اللہ کا ارادہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اگر ارادہ صحیح کرے تو صحیح راستے پر چلے تو حق بندگی ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی مثال دے کر رب کی غلامی کا درس دیا۔ فرشتے یہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں اور وہ اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ غالباً انہوں نے جنوں کی مخلوق کو آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھا ہوگا، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انسان بھی بااختیار ہو کر قتل و غارت کرے گا، اور اگر عبادت ہی کروانی ہے تو ہم صبح و شام آپ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو منصب خلافت پر فائز کیا تو اس راستے پر تبھی اٹھا دیا اور القاء الہام کے ذریعے سب کے سب نام آدم کو سکھا دیے۔ یہ ایک صلاحیت اور ایک قوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ سارے علم کی بنیاد چیزوں کے نام پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے نہ کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر تخلیق آدم کی حکمت واضح کر دی، اور دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان کر دی۔ یہ حکمت و فضیلت دیکھ کر فرشتوں نے اپنے علم و فہم کی کمی کا اعتراف کر لیا۔ دوسرے اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 32 قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔
ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ فرشتوں نے فوراً اعتراف کر لیا کہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو آدم کے سامنے جھک جانے کے لیے بنایا، مثلاً سورج، چاند، ستارے، زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب انسانوں کے لیے بنایا۔ فرشتوں کو صرف انہی امور کا علم دیا گیا جن پر وہ مامور ہے، جیسے بادلوں اور پانی کا فرشتہ، اس کو پانی کے متعلق تو پوری معلومات ہوں گی مگر کسی اور چیز کے بارے میں وہ نہیں جانتا، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کا ابتدائی علم دے کر تحقیق و جستجو کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ آیت نمبر 33، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ جب فرشتوں کو آدم کے علمی حد تک علم ہو گیا تو انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ بات بتا دی جو وہ نہیں جانتے تھے، وہ یہ تھی کہ انسان میں اگر فتنہ اور شر کا پہلو ہے تو اصلاح اور درستی کا پہلو بھی موجود ہے، اور صلاح و خیر کا پہلو غالب ہے، اسی لیے اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ علمی کمال کی وجہ سے اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، جب علم کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے ہے، اور سب سے بڑا علیم و خبیر تو اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان فرشتوں جیسی عبادت تو نہیں کر سکتا، ہاں علم کی بنا پر فرشتوں پر فضیلت اور حق خلافت قرار پایا۔ آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ علمی فضیلت کے بعد اب یہ دوسری فضیلت تھی کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ دراصل آدم کو نہیں تھا بلکہ اللہ کا حکم تھا، کیونکہ اسلام میں ایسے سجدے کی کوئی گنجائش نہیں جس کا ابلیس نے انکار کیا۔ اس سجدہ سے آدم کی فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی۔ آیت نمبر 35، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تیسری فضیلت یہ دی کہ جنت کو ان کا مسکن بنا دیا، تاہم یہاں آباد کرنے میں بھی اس بات کا امتحان تھا کہ آدم اور اس کی اولاد شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر اطاعت کرتے ہیں۔ اس آزمائش کے لیے جنت کے ایک درخت کا انتخاب کیا گیا اور کہا گیا کہ جنت میں تمام درختوں کے پھل کھا سکتے ہو لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَاهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ آیت نمبر 36، شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور اس وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے امر کے پورا ہونے کا وقت آ گیا، انسان کو زمین میں بسایا جائے۔ شیطان نے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا ہوگا، وسوسے ڈالتا رہا، حضرت آدم بچتے ہی رہے۔ آخر ایک مدت گزر جانے کے بعد شیطان نے سبز باغ دکھا کر اپنے دامن میں پھانس ہی لیا اور کہا اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جس درخت سے تمہیں روکا گیا ہے اسے کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام اس کے فریب میں آ گئے، درخت کے پھل کو کھایا تو فوراً جنتی لباس چھن گئے، لگے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے، پھر فوراً ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ آج بھی یہی جنگ انسانی دل اور دماغ سے لڑی جا رہی ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے جال میں پھنس جاتا ہے اور اس کا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہر انسان ہمیشہ کی زندگی اور کمال کی نعمتیں چاہتا ہے اور شیطان انسان کے اسی پہلو پر ضرب لگاتا ہے۔ آیت نمبر 37، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ
इन्नहु हुवत्तव्वाबुर रहीम। आदम ने अल्लाह ताला से चंद बातें सीख लीं और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। तमाम अम्बिया ने अल्लाह से बराह रास्त दुआ मांगी है, कोई वसीला या वास्ता नहीं पकड़ा। अल्लाह ताला ने ये बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में डाल दी कि अल्लाह ताला बार बार रहम करने वाले हैं। आदम शर्मिंदा हुए और माफ़ी मांगने लगे। माफ़ी की दुआ भी अल्लाह ताला ने इनको सिखाई, जो कि सूरह राफ में है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनाकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है कि दिन को गुनाह करने वाला रात को तौबा करे, और दिन को अपना हाथ फैलाता है कि रात को गुनाह करने वाला दिन को तौबा करे। और ये अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सूरज मगरब से ना निकल आए। तो ख़वातीन और हज़रात, ये आज हमने आयत नंबर 37 तक 26 से 37 तक पढ़ा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।